ویسے تو سر اس پہ بھی بات کریں گے، بٹ کیونکہ سال کا پہلا دن ہے، آخری دن بھی بہت، اب تو ہم ایکسپرٹس بلاتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ اگلا سال کیسا ہوگا، تو سیاستدانوں سے بھی پوچھ لینا چاہیے ویری کوئکلی. آپ سے بلال صاحب شروع کرتے ہیں. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان 2025؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور آپ کو اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو نیا سال مبارک. اللہ تعالیٰ کرے جی ہمارے ملک میں یہ بہتری اور خوشحالی کا سال ہو، اور خاص طور پہ اب ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے جی کہ خاص طور پہ جو ہمارے سب سے ولنریبل سیگمنٹس ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان کی زندگیوں میں ہم سب اجتماعی طور پر کوئی بہتری کا باعث بن سکیں. دیکھیے عارفہ صاحبہ 2025 میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر یہ ہم ضرور اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے اجتماعی طور پر. آئی تھنک اس حوالے سے جو کل اب یہ میٹنگ ہونی جا رہی ہے، یہ جی نہیں، بٹ what I'm saying is کہ ایک جو it's a good start to the year at a political level. اچھی بات ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان قومی ایشوز کے اوپر ڈائیلاگ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، آئے گا. باقی جی ہمیں یہی ہے کہ معیشت کے میری امید ہے کہ جو معیشت میں استحکام ابھی آیا ہے اس پہ I think we'll build on that. اور آہستہ آہستہ جو اب کل بھی وزیر اعظم نے جو ایک ٹیکسز بھی گھٹ کر دیے، وہ جی دیکھیے کل پرائم منسٹر نے ایک ریمارک کیا جو آپ کے انٹرویو میں نے دیکھے تھے، کچھ اس کے حصے چلے تھے، مگر ایک انہوں نے جو ریمارک کیا تھا کل اسپیسیفکلی ہی سیڈ دس، اور انہوں نے دل سے بات کی تھی کہ میرے بس میں تو میں آج ہی ٹیکس ریٹس کم کروں سیلری کلاسز کے اوپر خاص طور پہ. I am one of those people who believes کہ as soon as we get space, as soon as it is possible, we should try and کہ وہ they are paying more than their fair share and باقی سب طبقات کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے. تو اس کے اوپر تو ایک اتفاق ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ میرے بس میں ہو تو میں آج ہی کم کر دوں، بٹ آہستہ آہستہ we will get to that. But the point is کہ جی آہستہ آہستہ I think ہمیں جو اب یہ تھوڑا سا ایک معیشت میں بہتری ہے، یہ آج آپ نے دیکھا 4.1% کے مہنگائی کی شرح آئی ہے، جو کہ اب ایک نیا لو ہے، اور نیرلی 7 ایئرز میں ایک نیا لو ہے. تو یہی ہے جی کہ دہشت گردی کی جو ایک لہر آئی ہے، یہ اس کا خاتمہ 2025 میں ہو انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے رد الفتح ضرب عصب سے کیا تھا، معیشت میں استحکام ہو، اور آہستہ آہستہ گراؤنڈ کی سطح تک ہر پاکستانی کو ان بہتریوں کے فوائد ملیں. جی بیرسٹر صاحب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان 2025؟ یہ تو حکومت کی آبویسلی ایک وش لسٹ ہے، اپوزیشن کی اپنی وش لسٹ ہوگی. مطلب سب سے پہلے جو میں فورموسٹ سمجھتا ہوں، جو مطلب ذاتی حیثیت میں، کہ ٹیررزم اس ملک میں ویڈ آؤٹ ہونا چاہیے. ٹیررزم کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو اس وقت حالات کرم سے لے کے تھرو آؤٹ جو پاکستان فیس کر رہا ہے، اور جو اس کے ٹینٹیکلز جتنے ڈیپ جا سکتے ہیں، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے میرے خیال سے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن نے ریزولو بھی شو کیا، اور 2025 وہ سال ہوگا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا ونس اینڈ فار آل یہ جو ایک مسئلہ بنتا رہا فور ٹائمز ٹو کم، کہ کبھی بیٹھ جاتا کبھی کھڑا ہو جاتا، وہ کسی حد تک جو ہے نا سیٹل ہو جائے گا. سیکنڈلی دیکھیں معیشت کا لیے چلیں ایک کوشش ہو رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہے. یہ تب ہی کمپلیٹ ہوئے گا جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے دونوں پارٹیز نے اوپننگ دے دی ہے اس سسٹم کو. اب اوور آل ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سپیس دیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر اوپن مائنڈ کے ساتھ اپنے باعث سائیڈ پہ رکھ کے بیٹھیں گی تو مسئلے کا حل نکل آئے گا. اور ادھر سے آپ دیکھیں کہ ٹیبل ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. پاکستان کی اکانومی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ فوراً گیئر اپ ہو سکتی ہے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ جب اٹینشن ڈیوائیڈڈ ہو آپ کسی بھی سیکٹر پہ فوکس نہیں کر سکتے. خالی دیکھیں ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے تو آج بھی شارٹ فال ہے. جو 1 ٹریلین ٹیکسیشن کی کلیکشن کا شارٹ فال کہتے تھے، چلیں آپ کچھ کم ہو کے آج ڈان میں جو خبر آئی ہے ابھی بھی 400 بلین کا شارٹ فال ہے. تو مطلب وہ کس سے وصول کرنا ہے؟ تو مطلب آپ نے آلریڈی جو کلاس ٹیکس دے رہی ہے اس کو اور برڈن کرنا ہی کرنا ہے. پھر دیکھیں انٹرسٹ ریٹ آپ کے بہت پہلے نیچے آ جانے چاہیے تھے، بہت دیر کر دی ہے ہم نے اس کو نیچے لانے میں، ابھی بھی 12% کے ارد گرد کر رہا ہے. جب بھی 10% سے نیچے نہیں جائے گا اکانومی دوبارہ ریوائیو نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایگریکلچر ہو یا دوسرا سیکٹر ہو، ان کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، قرضے ہی نہیں دیتا. قرضے ہیں کس کے لیے؟ سرکار کے لیے. سب سے بڑی اس وقت لینڈر سرکار بنی ہوئی ہے، بورور سرکار بنی ہوئی ہے، اور بینکس انہیں دے کے خوش ہیں. تو یہ جب تک پیسہ عام عوام میں سرکولیٹ نہیں ہوئے گا، اکانومی میں ریوالو اراؤنڈ نہیں ہوگا، لوگوں کا کانفیڈنس نہیں بنے گا. اور تیسرا بڑا مسئلہ دیکھیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں، دیکھیں اس پلیٹ
فارم پہ اب جو ملا ہے، دیکھیں اس کو سیٹل کرنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز سائڈیں ٹرن ہوتی رہیں گی، مگر جو ہم ایک دوسرے کے لیے الزامات چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ بھی خطرناک ہے سسٹم کے لیے. دیکھیں اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں ونس اینڈ فار آل جھوٹا ثابت کر دیں، اگر نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے میرے خیال سے کسی سائڈ سے سوری ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. جی بلال صاحب، ناؤ obviously بہت سارے جو ایشوز آپ نے ہائی لائٹ کیے یا بیرسٹر صاحب نے کیے، کہیں نہ کہیں یہ سب ایشوز 2 جنوری کو یا اس کے بعد کے جو مذاکرات ہیں ان میں اٹھیں گے. واٹ از دا گورنمنٹ ایکسپیکٹنگ؟ انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنی 2 ڈیمانڈز کر دی ہیں، بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا نیرو ڈاؤن بھی کیا ہے. کیا حکومت بھی اس کو اس طرح دیکھ رہی ہے کہ یہ لچک دکھا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک بات میں نے دیکھی جو نیازی صاحب نے باتیں کی، آبویسلی معیشت کے اوپر ایک ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرے خیال سے جتنی بہتری ابھی آئی ہے، میرے خیال سے کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ 2024 میں 10 ماہ میں اتنی بہتری آئے گی جو فروری کے بعد آئی. مگر دیکھیے دہشت گردی کے اوپر ہمارا، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے مور اور لیس سیم بات کی. اٹ واز گڈ ٹو ہیئر کہ ہی بلیوز کہ وی آر میکنگ ایک ریزالو دونوں سائڈوں سے اور ہر جگہ سے ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو یہ سب سے پہلا موضوع ہونا چاہیے ان دیز ڈسکشنز بٹوین جو کل ہو رہی ہے. بالکل میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر بیکاز دس ریکوائرز پراپر پولیٹیکل ریزالو. آپ کو یاد ہوگا رد الفساد ضرب عصب کے ٹائم پہ بھی، یہ معاف کریے گا آپ کی بات کر رہی ہوں، بٹ یہ جو کل کے مذاکرات ہیں ان میں تو ایجنڈا ذرا فرق نہیں ہے. دیکھیے آپ نے تو کہا نا کہ جو پی ٹی آئی نے پوائنٹس پیش کیے، حکومت بھی تو اس کا حصہ ہے نا. دیکھیے ہمارا یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے، آئی تھنک وی شوڈ سٹ دیئر ود این اوپن مائنڈ. آپ بات چیت دوسروں کی بھی سنیں گے، اپنی بھی کریں گے، مگر ہم جو اپنی کریں گے اس کے اندر ہماری جماعت نے بار بار یہ بات کی کہ قومی ایشوز کے اوپر جب اگر آپ کی ایک لیڈنگ اپوزیشن پارٹی خیبر پختونخوا میں آپ کی گورنمنٹ ہے، ان قومی ایشوز کے اوپر بھی ایک کوئی پروگریس یا ڈائلاگ نظر آنا چاہیے. اور ہمارے نزدیک اس کے اندر اگر ہم کوئی بہتر بات نکال سکتے ہیں نیگوسیشن سے، وہ آنی چاہیے. ایک ریزالو، ایک جوائنٹ ریزالو کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، جس طرح اس شو پہ بات ہو رہی ہے اس پلیٹ فارم سے بھی میرے نزدیک آنی چاہیے. باقی دیکھیے جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے نکات کی، میرا خیال ہے جی یہ تو مذاکرات کے درمیان بات ہوگی، مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو جرائم ہوئے ہیں اس کی تو ایک لیگل پروسیس چل رہی ہے. کچھ لوگوں کو بھی ریسنٹلی پھر سزائیں بھی ہوئی ہیں، پہلی میٹنگ اور اب دوسری کے دوران. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پریجوڈیشل ٹو وٹ ایور کل بات چیت ہوگی. میرے خیال سے جی کل بات چیت ہونے دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ اسپیکولیٹ کریں. پی ٹی آئی اپنے نکات لائے گی. میں امید کر رہا ہوں کہ کل کوئی تفصیلی ایک گفتگو ہوگی. پہلی میٹنگ میں شاید کچھ پی ٹی آئی کے لوگ شامل بھی نہیں ہو سکے تھے، اینڈ آئی تھنک امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد کل کوئی ایک اچھی اپڈیٹ نکلے گی. جی